اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات سے خواہش کی جاتی ہے کہ تھوڑا سامنے آ کر بیٹھ جائیں، سامنے آ جائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈین فرینڈ سرکل حلقہ رفقائے ہند قطر کی جانب سے میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کے اس اسپیشل پروگرام میں۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے سارے پروگرام اور یہ بھی جو پروگرام ہم کر رہے ہیں اوقاف کے ادارے عبداللہ بن زید آل محمود اسلامی ثقافتی مرکز فنار کے تحت ہم پروگرامز کرتے ہیں۔ بلا کوئی تاخیر کے میں اس پروگرام کو باضابطہ شروعات کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سلمان ابوذر کو کہ وہ آئے اور تلاوت اور ترجمانی سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ سلمان ابوذر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سورہ فصلت کی آیت 30 سے 36 تک آیت کی تلاوت اور ترجمانی کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے، جن لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہے اور آخرت میں بھی،
وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اے نبی، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس کی نیکی سے دفاع کرو اور بہترین ہو۔ تم بدی کو اس کی نیکی سے دفاع کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن جائیں گے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ صدق اللہ علیہ۔ جزاک اللہ خیر بردر سلمان۔ اس کے بعد دعائیہ نظم کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا بردر رئیس احمد خان کو کہ وہ آئیں اور ایک دعائیہ نظم ہمارے سامنے پیش کریں۔ رئیس احمد خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزم محکم عطا کر خدایا، حوصلوں کو نئی زندگی دے، سر اٹھائے ہے ہر سو اندھیرے، شب چراغوں کو اب روشنی دے۔ عزم محکم عطا کر خدایا، حوصلوں کو نئی زندگی دے۔ اے خدا جو بھی ہے سب تیرا ہے، ساری قدرت بھی عظمت بھی تیری، جان و ایمان بھی دنیا بھی تیری، موت بھی تیری رحمت بھی تیری، موت بھی تیری رحمت بھی تیری۔ اپنا کچھ بھی نہیں بس دعا ہے، تجھ پہ مٹ جائے وہ زندگی دے۔ سر اٹھائے ہے ہر سو اندھیرے، شب چراغوں کو اب روشنی دے۔ عزم محکم عطا کر خدایا، حوصلوں کو نئی زندگی دے۔ تو جو چاہے تو اے میرے آقا، ڈوبے جگ سارا کشتی بچے گی، آگ میں پھول کھلتے رہیں گے، راہ دریا بناتی رہے گی،
قدرت میں کیا کچھ نہیں ہے، تجھ پہ مٹ جائے وہ زندگی دے، سر اٹھائے ہے ہر سو اندھیرے، شب چراغوں کو اب روشنی دے، عزم محکم عطا کر خدایا، حوصلوں کو نئی زندگی دے، بدر کی کامرانی میں تو ہے، تو ہی خیبر میں عظمت کی دھارا، حق و باطل کے ہر معرکے میں تو رہا غازیوں کا سہارا، تو رہا غازیوں کا سہارا، آج بھی ہر طرف کربلا ہے، ہم کو شبیر سی تشنگی دے، سر اٹھائے ہے ہر سو اندھیرے، شب چراغوں کو اب روشنی دے، عزم محکم عطا کر خدایا، حوصلوں کو نئی زندگی دے، علم بھی دے شعور عمل بھی، سچ کو پہچان لے وہ نظر دے، رشک پرواز پر ہو جہاں کو، یا خدا ہم کو وہ بال پر دے، یا خدا ہم کو وہ بال پر دے، لاج رکھ لے دعا کی تو رکھ لے، لاج رکھ لے دعا کی تو رکھ لے، موت بے بس ہو زندگی دے، سر اٹھائے ہے ہر سو اندھیرے، شب چراغوں کو اب روشنی دے، عزم محکم عطا کر خدایا، حوصلوں کو نئی زندگی دے، حوصلوں کو نئی زندگی دے، حوصلوں کو نئی زندگی دے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ عزم محکم عطا کر خدایا، عزم محکم عطا کر خدایا، حوصلوں کو نئی زندگی دے۔ یہ تھے بردر رئیس احمد خان، جو بہت ہی دلکش انداز میں ہمارے سامنے دعائیہ نظم پیش کر رہے تھے۔ اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج کے پروگرام کے اہم موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا پروگرام ایک بہت ہی اہم موضوع پر رکھا گیا ہے، جس کا عنوان ہے کامیابی کا راستہ، عزیمت اور استقامت۔ اور اس کو خطاب کرنے کے لیے ہمارے سامنے مہمان مقرر جو ہے، میں ان کا کچھ تعارف کرتے ہوئے میں ان کو انشاءاللہ اسٹیج پر بلاؤں گا۔ ہمارے مہمان مقرر جناب خبیب کاظمی فلاحی صاحب ہیں، جو کہ دوحہ میں مقیم ہے، تقریباً 18-19 سال سے یہاں پر مقیم ہیں، اور آپ یہاں پر وزارت الاوقاف میں اپنے خدمات انجام دیتے ہیں۔ بحیثیت امامت آپ یہاں پر اپنے خدمات انجام دیتے ہیں، اور آپ جامعۃ الفلاح اعظم گڑھ سے اپنی فراغت حاصل کی ہے۔ اسی کچھ مختصر سے تعارف کے بعد
میں بہت ہی بڑے احترام سے میں آج کے ہمارے مہمان مقرر خبیب کاظمی فلاحی صاحب کو ایک اشعار کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں۔ تاریکی دور کرنے کو کافی ہے ایک کرن، تاریکی دور کرنے کو کافی ہے ایک کرن، چھوٹا سا ایک دیا ہی سہی تو جلا تو دے، چھوٹا سا ایک دیا ہی سہی تو جلا تو دے۔ جناب خبیب کاظمی فلاحی صاحب۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. یہ جانتا ہوں کہ کچھ نہیں ہے متاع علم و کمال میری، یہ جانتا ہوں کہ کچھ نہیں ہے متاع علم و کمال میری، مگر یہ ہے تیری دسترس میں خزف کو موتی کا رنگ دے دے، عروج آئے وہ پستیوں پر بلندیاں بھی عرق عرق ہوں، خزاں کی ویران وسعتوں کو بہار کا جل ترنگ دے دے۔ انتہائی قابل قدر ذمہ داران اور اطراف سے آئے ہوئے عزیز سامعین، دوستوں اور بھائیوں، اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت ایسی ہے کہ جس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہماری زبان قاصر ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا کوئی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں جو ایمان کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مجھے جس موضوع پر گفتگو کا حکم دیا گیا ہے کہ کامیابی کے لیے جو شرط ہے وہ عزیمت اور استقامت میں ہے۔ کامیابی کا طریقہ یا کامیابی کا راستہ استقامت اور عزیمت۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ کامیابی کیا چیز ہے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ عزیمت کیا چیز ہے، اور استقامت پر بھی انشاءاللہ کچھ باتیں آئیں گی کہ لفظ استقامت کیا چیز ہے، اور پھر عزیمت اور استقامت کی کچھ مثالیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اور استقامت کیسے حاصل ہوتی ہے، استقامت کے فائدے کیا ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے مختصر اور اجمال کے ساتھ اللہ کی توفیق سے میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کامیابی کا راستہ، کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ سکسیس، کامیابی۔ دیکھیے، انسان جو اپنی زندگی گزارتا ہے، مختلف سوچ ہے انسان کی، اور زاویہ نگاہ ہر ایک کا الگ ہے، سوچنے کا طریقہ ہر ایک کا الگ ہے، معیار الگ ہے۔ اسی لیے ہر انسان کی نے کامیابی اور ناکامی کا معیار بھی اپنے حساب سے رکھا ہے، اپنی سوچ کے مطابق رکھا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی یہ ہے کہ جتنا بینک بیلنس جمع ہو سکے، تجارت بڑھتی جائے، دنیاوی ترقی ہوتی جائے، اور مال و اسباب
خوب سے خوب اس کے ذرائع حاصل ہوتے جائیں، تو یہ گویا کہ اس نے کامیابی سمجھ رکھا ہوتا ہے، اور اسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی تمام صلاحیتیں لگاتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، وسائل اور جو بھی اس کو میسر چیزیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو مال کمانے اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے، بینک بیلنس کو آگے بڑھانے کے لیے وہ صرف کرتا ہے۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کر پاتے ہیں ان کو ناکام سمجھتا ہے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی یہ ہے کہ زندہ رہتے ہوئے جاہ و حشمت مل جائے، اس کو منصب مل جائے، تو اس کے لیے تگدو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور اگر وہ جاہ و منصب اور اقتدار اور اس طرح کی چیزیں اگر اس کو مل جاتی ہیں تو خود کو کامیاب سمجھتا ہے، اور جس کو نہیں ملتا اس کو کیا سمجھتا ہے کہ یہ ناکام ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو صحت ہے، تندرستی ہے، یہی اصل کامیابی ہے، تو پوری زندگی اس کی اسی میں لگ جاتی ہے کہ ہماری صحت کیسی ہو، اس کے لیے جو وسائل ہیں، اس کے لیے جو روٹین زندگی کا جو روٹین ہے وہ اختیار کرتا ہے، جو اسباب ہیں وہ اختیار کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو صحت ہے وہی اصل کامیابی ہے، اور پھر اس کے معیار کے مطابق جو لوگ نہیں اترتے وہ گویا کہ ان کے نزدیک ناکام ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے یا ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، ہمارے سامنے جب یہ سوال آتا ہے کہ کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے، تو ہمارا جو معیار ہے سوچنے کا یا جو ہونا چاہیے یا جو ہمارا طریقہ ہونا چاہیے کامیابی اور معیار کو جاننے کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی پوچھنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جس کے اعمال، جس کا ترازو بھاری ہو گیا، اعمال جس کے وزنی ہو گئے، اعمال کا پلڑا جس کا وزنی ہو گیا، وہ ہے کامیاب۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ کامیاب وہ شخص ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ جو ہمارے مراحل ہیں زندگی کے، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، اور پھر جو موت انسان کو واقع ہوتی ہے، یہ ہماری زندگی کا اینڈ نہیں ہے۔ ہمیں جو ایمان سے چیز حاصل ہوتی ہے، جو سبق حاصل ہوتا ہے، ہمیں جو اسلام بتاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو موت ہے یہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ زندگی کی ابتدا ہے۔ موت ہماری زندگی کی ابدی زندگی کی ابتدا ہے۔ یہ تو چند سال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں یہ تو ختم ہو جانے ہیں۔ اصل زندگی وہ ہے جو آنکھ بند ہونے کے بعد، جس کو ہم موت کہتے ہیں، اس کے بعد واقع ہوتی ہے، وہ زندگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر ہوگا کیا، مرنے کے بعد تم سب کو پورا کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ جو موقع اور زندگی تم کو میسر تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، اس کا سوال و جواب ہوگا پورا کا پورا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اجرت کہتے ہیں مزدوری کو، وہ مزدوری جو پوری پوری دے دی جائے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب مزدوری ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کامیاب کون لوگ ہیں؟ کامیاب وہ ہیں جو فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو دوزخ سے نکال لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شعور والی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عزیمت کیا چیز ہے۔ عزم یہ لفظ ہے جس کے معنی ہے ارادہ کرنا، پختہ ارادہ کرنا، اور پختہ ارادہ جو کرتا ہے وہ یقین اور اس کے اندر وہ اطمینان ہوتا ہے کہ وہ جس کام کو کر رہا ہے وہ 100% کامیابی کا راستہ ہے، وہ 100% کامیابی والا کام ہے۔ تو عزیمت کے اندر جو ہے عزم ہے،
پختہ ارادہ ہے، عزم مصمم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور حالات سے خوف، کسی کا روب اور حالات کی مختلف جو مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ اس کو اپنے عزم میں، اپنے ارادے میں کمزور نہیں کرتا۔ یہ عزم کے اندر، عزم کا جو مفہوم ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم مکمل پختہ ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر توکل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا گیا قرآن پاک میں کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اولو العزم پیغمبروں کی طرح، جس طریقے سے انہوں نے صبر کیا۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، کہ جس طریقے سے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا آپ بھی اس طریقے سے صبر کیجئے۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور آپ ان کے لیے جلد بازی نہ کریں۔ تو یہاں پہ اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس طرح صبر کرو جس طریقے سے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، عزیمت کی راہ اختیار کی۔ آئیے ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ جو عزیمت ہے اور اولو العزم پیغمبروں کا ذکر بعد میں دیکھیں گے، ان کی کچھ مثالیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بعد میں۔ اگلا جو جملہ ہے وہ ہے استقامت۔ استقامت کے معنی کیا ہے؟ استقامت، اقامت جس کے معنی کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا، بلکہ اس استقامت میں آتا ہے جم جانا، اور اس کو بالکل جم کر کھڑے ہو جانا، جس کو ہم عام زبان میں کہیں تو ٹھک جانا۔ اس کی مثال میں نے ایک آدھ مرتبہ اپنی گفتگو میں نے بعض حضرات کے سامنے رکھی تھی کہ ایک کیل ہے، اگر آپ اس کو دیوار میں گاڑ دیں اور وہ کیل ہل رہی ہو تو کیا آپ اس کے اوپر کوئی چیز لٹکائیں گے؟ ہلتی ہوئی کیل قابل اعتبار نہیں ہو سکتی۔ اچھا بے شک وہ کیل نہیں ہل رہی ہے، مضبوطی سے گڑی ہوئی ہے، لیکن اگر وہ کیل ٹیڑھی ہو تو بھی قابل اعتبار نہیں ہے، اس کے اوپر تب بھی آپ کوئی چیز نہیں ٹانگ سکتے ہیں، ہے نا ایسا؟ تو نہ ہل رہی ہو کیل اور نہ ہی ٹیڑھی ہو، قابل اعتبار کب وہ کیل مانی جائے گی؟ جبکہ مضبوط جمی ہوئی بھی ہو اور سیدھی بھی ہو۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے استقامت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس کے اوپر جم گئے، استقامت کر لیا۔ استقامت کا اگر ہم لغوی معنی دیکھیں تو ایک تو یہ ہے، دوسرا ایک یہ ہوتا ہے کہ گرتی ہوئی چیز کو سیدھا کر دینا، اٹھا دینا، کھڑا کر دینا۔ ٹیڑھی جو راڈ ہوتا ہے، سریا وغیرہ کو آپ ٹیڑھی اگر ہو تو اس کو سیدھا کر دے تو اس کے لیے اقامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ، حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں کہ وہ دیوار گر رہی تھی تو انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا، فَأَقَامَهُ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اقامت کا لفظ ہے جب دین کے لیے استعمال ہوتا ہے، نماز کے لیے اقامت صلاۃ کا ذکر ہوا کہ نماز کو قائم کرو، تو بظاہر آپ دیکھیے کہ لفظ جو لغوی معنی ہیں اس کے اقامت کے، اس کا تعلق جو ہے اقامت صلاۃ کہہ کے پھر کیسے سمجھا جائے؟ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے تمام محاسن نماز کے، تمام آداب، سنن، واجبات تو خیر ہوتی، اور جو خشوع اور خضوع ہے، وقت کی پابندی ہے نا، یہ جو ساری چیزیں اقامت صلاۃ میں، چھوڑ پکڑ کے نہیں، یہ نہیں کہ ابھی وقت نہیں ہے تو ہم نے نماز ڈیلے کر دی، وقت ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم نے نماز جو ہے ظہر کے وقت فجر کی پڑھ لی اور عصر کے وقت ظہر کی پڑھ لی، ایسا نہیں ہے۔ اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ دین پر سچے طور سے مضبوطی کے ساتھ جم جانا، اللہ کو ایک رب مانا ہے تو اللہ ہی کے ہو کے رہ جانا، یہ ہے استقامت۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے اوپر ثابت قدم ہو گئے، جم گئے، پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، انجام کیا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے کچھ چیزیں بتاؤں گا۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استقامت کا جو مفہوم بعض مفسرین نے جو کیا ہے، چند چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح بعض مفسرین نے، علامہ ابن کثیر وغیرہ نے کی ہے کہ لم یشرکوا باللہ شیئا لم یلتفتوا الی الہ غیرہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ استقامت یہ ہے
کہ اللہ کو ایک رب ماننے کے بعد یہاں پہ جو رب کا لفظ ہے نا، یہ لفظ توحید ربوبیت کی طرف دلالت کرتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے توحید کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید الاسماء والصفات۔ کہ الہ ہونے میں تو کسی کا کوئی اختلاف تھا ہی نہیں، جھگڑا سارا کا سارا تو یہ تھا کہ اللہ کو رب مان لیا جائے، کہ اس کا کوئی شریک نہیں، وہی پالن ہار ہے، وہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کلمہ کن کا مالک ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ وہ چاہتا ہے ہو جا تو حکم دیتا ہے کہ وہ چیز ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ربوبیت ہے یہ ہے اصل ایمان، اور یہی جھگڑا تھا کیا نام ہے انبیاء کرام کے درمیان اور ان کی قوموں کے درمیان۔ ورنہ الہ تو سب مانتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ ہے، اللہ نے سب کچھ پیدا کیا، لیکن ساتھ میں دیوی دیوتا ہیں، فرشتے ہیں، یہ بت ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے مددگار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ربوبیت یہ ہے کہ اللہ کسی بھی شرک سے، کسی کی مدد سے بالکل پاک ہے اللہ کے ساتھ۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، حضرت ابوبکر کی جو تشریح ہے وہ یہ کہ لم یشرکوا باللہ شیئا لم یلتفتوا الی الہ غیرہ، کہ کسی اور غیر کسی الہ دوسرے الہ کی طرف توجہ رکھی جائے۔ پھر ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ ثبتوا علی الحق علما وعملا، کہ حق جو ہے اس کے اوپر ثابت قدم ہو جائے، اس پر جم جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر نہ بھاگتے پھرے۔ لومڑی کی جو صفت ہوتی ہے، فطرت جو ہوتی ہے، وہ آپ جانتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھتی ہے وہ۔ تو یہ نہ ہو کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس طرف کبھی اس کے پڑھنے میں، کبھی اس کے پڑھنے میں، کبھی اس کی کبھی اس کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو مانا ہے تو صرف اللہ کے ہو کے رہ جاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اخلص العمل، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کو رب کہنے کے بعد استقامت یہ ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں، فرامین ہیں، اس کو بجا لاؤ۔ گویا کہ استقامت ایمان کی عملی شکل ہے، استقامت ایمان کی عملی شکل ہے۔ اگر کسی نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے تو اس کا عملی تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر استقامت ہو۔ استقامت کے بغیر ایمان بالرب یا ایمان باللہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اور قابل معیار نہیں ہے وہ۔ یہاں پہ عزیمت کا لفظ میں نے استعمال کیا اور کیا نام ہے استقامت کا لفظ استعمال کیا۔ عزیمت کے مقابلے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رخصت۔ رخصت کیا چیز ہوتی ہے؟ رخصت کہتے ہیں، رخصت کے لغوی معنی ہوتے ہیں کم ہو جانا یا کم کر دینا۔ رخص السعر کہتے ہیں قیمت کم ہو جانا یا کم کر دینا۔ اب رخصت کیوں؟ یعنی اصل جو احکام ہیں ان میں کمی واقع ہو جانا۔ 4 رکعت فرض ہوتی ہیں، سفر کی حالت میں وہ 2 ہو جاتی ہیں۔ عام حکم یہ ہے کہ وضو کیا جائے نماز سے پہلے، اگر لیکن پانی نہیں ہے تو وہ جو عام حکم ہے اس میں رخصت مل جاتی ہے، انسان تیمم کر لیتا ہے۔ مسافر ہے تو وہی فرض جو روزہ اللہ کا حکم ہے اس میں چھوٹ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اصل اور منسوخ جو احکامات ہیں اس میں کمی واقع یا اس میں رخصت جو مل جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں رخصت۔ تو یہ جو رخصت ہے شریعت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نے فرمایا، حکم دیا ہے کہ یہ جو رخصت ہے انسان کو ان رخصت پر عمل کرنا چاہیے، بہتر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ قصر کی جو نماز ہے، بعض کے نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے اتمام بہتر ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر مکمل پڑھ لیا حالت سفر میں بھی تو وہ زیادہ فضیلت کی چیز، فقہی چیز ہے۔ لیکن طریقہ ایک عام جو طریقہ ہے شریعت کا وہ یہ ہے کہ اللہ کی جو رخصت ہے ان پر عمل کیا جائے۔ یہ تو وہ رخصت ہیں جن کا واضح طور سے حکم ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو یہ کر لیا جائے۔ لیکن ایک عزیمت وہ ہوتی ہے جس کے مقابلے میں رخصت استعمال کی جاتی ہے کہ جس کا تعلق ہماری اور آپ کی ذات سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق آپ کے ایمان سے ہوتا ہے، اور اس ایمان کا تعلق کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بڑی اجتماعیت سے ہوتا ہے۔ اس رخصت پر اگر آپ نے عمل نہیں کیا ہے
اور عظیمت کی راہ اختیار آپ نے کی ہے تو دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے. میں اس کی ایک مثال بتاؤں. سورہ بروج آپ نے پڑھی ہے. سورہ بروج کے جو پس منظر ہے آپ اس کو پڑھیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اصحاب الاخدود جو ہیں وہ کون لوگ تھے؟ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس نے ایک لڑکے کو ایک نجومی آیا اس کے پاس، اور اس کے پاس ایک ایسا علم تھا خاص کہ تاروں کو دیکھ کر وہ کچھ غیب کی چیزیں بتا دیا کرتا تھا اور بڑا اہم علم سمجھا جاتا تھا. تو بادشاہ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ مجھے ایک ایسا نوجوان دیجئے، کوئی آدمی جو ذہین ہو، اس کو میں اپنا علم دے دوں، میرا آخری عمر ہے اور میں کب مر جاؤں. تو ایک بہت ذہین لڑکا اس کو دیا گیا. اب ہوا یہ کہ وہ جو لڑکا اس سے علم سیکھ رہا تھا، سیکھتے سیکھتے ایک موحد کے پاس اس کی ملاقات ہو گئی راستے میں، اور وہ اس کے پاس بھی جانے لگا، راہب کے پاس. دین عیسائی اس وقت توحید پر قائم تھے وہ لوگ. تو وہ عیسائی جو تھا، وہ جو راہب تھا، عالم تھا، اس سے توحید کی چیز سیکھنے کا، اور کچھ ایسی چیز اس لڑکے کو اس نے سکھا دی، اس راہب نے، عالم نے، کہ بہت ساری چیزیں ایسی خاص اس کے طرف سے بھی نمودار ہونے لگی. اب جب لوگوں کو یہ پتہ چلا، بادشاہ کو پتہ چلا، تو اس کو سزا دی اور کئی مرتبہ اس کو جان سے ختم کرنے کی اور ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی. کبھی پہاڑ سے پھینک دیا گیا، کبھی سمندر میں غرقاب کر دیا گیا، لیکن ہر بار وہ بچ جاتا تھا. ایک مرتبہ بھرے مجمع میں، روایتوں میں آتا ہے 11 سے 12 ہزار لوگوں کا مجمع تھا، اور اس نے تیر مارا، پھر بھی وہ بچ گیا، تیر سے اس کی جان نہیں گئی. تو اس بچے نے کہا کہ آپ اگر مجھے مارنا چاہ رہے ہیں تو باسم ربی کہہ کے آپ ماریے، میرا تیر لیجو اور باسم ربی کہہ کے ماریے. تو وہ کہہ کے مارا تو پھر وہ مر گیا. تو اب یہ ہونا تھا کہ سارا جو مجمع تھا وہ یہ سمجھ گیا کہ اس کے پاس کوئی خاص ایسا علم ہے جس کا تعلق خدائی علم سے ہے بہرحال، اور اس کا جو دین ہے وہ سچا دین ہے، اس کا جو طریقہ ہے وہ سچا طریقہ ہے. اور سب نے پھر جو ہے وہ اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور اس وقت جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. تو سزا کے طور پہ ان تمام جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو جلا دیا گیا. لیکن بہرحال اس ایک بچے کی عظیمت، وہاں پہ رخصت یہ اجازت دیتی تھی اس کو کہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی جان ہلاکت سے بچانے کے لیے وہ کہہ سکتا تھا. جیسے فقہ کا ایک اصول ہے، علماء نے لکھا ہے، فقہ نے، کہ اگر کوئی آپ کی گردن پہ تلوار رکھ دے اور کلمہ کفر کہلوائے تو آپ دل میں ناپسند کرتے ہوئے، کراہت سمجھتے ہوئے کہہ دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یا بھوکے ہیں، آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، تو حرام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چیز کھانے کو نہیں، تو جان بچانے کے لیے آپ کھا سکتے ہیں. یہ فقہ کا اصول ہے، علماء کہتے ہیں. لیکن اگر وہی شخص گردن تلوار رکھی ہوئی تب بھی وہ اگر عظیمت کی راہ اختیار کر رہا ہے، لیکن اور اسی طریقے سے حرام چیز نہیں کھا رہا ہے، اپنی جان کو قربان کر رہا ہے وہ، تو یہ جو عظیمت ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ عظیمت اس وقت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اور زیادہ اس کا اچھا اثر پڑتا ہے جب کہ اس کا تعلق اجتماعیت سے ہو. مسیلمہ ابھی ایک میں نے اصحاب الاخدود کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا. مسیلمہ کذاب کا واقعہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایک عام چھوٹا سا واقعہ نہیں تھا. 40,000 کی فوج جمع کر لی تھی اس نے، اور بڑا تاریک باب ہے مسیلمہ کذاب کا. کافی مسلمان شہید ہوئے تھے اس وقت صحابہ کرام، اور پھر اس کے بعد 13,000 کا تقریباً جو ہے یمامہ کے مقام پر جو ہے لشکر مسلمانوں کا. وہاں ایک صحابی جن کا نام آتا ہے، کوئی بتائے کیا نام آتا ہے؟ صحابی رسول، وہ سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مسلمہ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو کہنے کا ہاں ہیں، بے شک ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے وہ میں بھی مانتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں اللہ کا رسول ہوں کیا؟ سنا نہیں. کیا کہنے لگے؟ سنا نہیں. پھر دوبارہ پوچھا کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو پہلے پھر دوبارہ یہ کہا کہ کیا محمد اللہ کا رسول ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بے شک. پھر جب دوبارہ پوچھا کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو کہنا میں نے نہیں سنا. میرے کان اس لیے اللہ نے بنا ہی نہیں کہ میں غلط بات سنوں اور نبی کی گستاخی اپنے کان سے میں سن سکوں. تو یہ عظیمت، حالانکہ صحابی رسول کا نام ذہن سے نکل گیا، ان کو پتا تھا کہ میری جان جانی ہے یہاں پہ. آپ دیکھیے یہ جو عظیمت ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا، انجام کیا ہوا،
کہ بڑی تعداد میں اس وقت جو مرتد لوگ ہو گئے تھے وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے. یہ تاریخ ایک عظیم باب ہے، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. تو یہاں جو عظیمت کی بات میں کر رہا تھا کہ وہاں پہ عظیمت اور رخصت ہمیں دیکھنا چاہیے. عظیمت اور رخصت ایک ایسی چیز ہے جو کوئی دو ٹوک انداز میں نہیں بیان کی گئی. نماز پڑھ لو، زکوٰۃ دے دو، روزہ رکھ لو، اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی صلاحیت اور آپ کے حالات اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ سے مطالبہ کرتا ہے. یہ کوئی ایسی دو ٹوک واضح کوئی چیز نہیں ہے. عظیمت آپ کا جو ایمان ہے اس ایمان کے بقدر آپ کو عظیمت اختیار کرنا ہے. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَهُمْ، کہ اے محمد آپ صبر کیجئے اولو العزم پیغمبروں کے صبر کرنے کی طرح، جس طریقے سے انہوں نے صبر کیا. اولو العزم پیغمبر روایتوں میں ملتا ہے کہ 5 ہیں: نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں ہمارے اور آپ کے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان کو کہا گیا یہ صاحب عظیمت انبیاء ہیں، یعنی پختہ ارادے والے ہیں. یہ حالات اور باطل قوتوں سے خوف کھانے والے نہیں ہیں، اپنے ارادے میں جم کر رہنے والے ہیں، صاحب عظیمت ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو 5 ان 5 کے علاوہ جو پیغمبر ہیں کیا وہ صاحب عظیمت نہیں تھے؟ وہ اپنے ارادوں میں جمنے والے نہیں تھے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کیا ہے محمد آپ میرے نبی ابراہیم کا ذکر کیجئے کتاب میں، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ وہ بڑا سچا نبی تھا. حضرت موسیٰ کو کہا گیا إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ وہ مخلص تھے. حضرت اسماعیل کو کہا گیا صادق الوعد، حضرت ادریس کو بھی صدیق النبی کہا گیا. تو سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور ادریس کے علاوہ کوئی صدیق؟ سارے انبیاء صدیق تھے نا. حضرت موسیٰ کے علاوہ بھی تو مخلصین میں سے تھے، وعدہ نبھانے والے تو سارے نبی تھے. لیکن اسماعیل علیہ السلام کی خاص صفت، ابراہیم علیہ السلام کی صدیق خاص صفت، جس طریقے سے ایک گھر میں 10 12 8 جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی مختلف اپنی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی جس طریقے سے الگ الگ طبیعت اور مزاج میں کچھ خاص امتیازی وصف رکھا ہے، اسی طریقے سے انبیاء کے اندر کچھ خاص، تمام کے اندر خوبیاں اور تمام برائیوں سے نقائص سے پاک، تمام صاحب عظیمت. لیکن یہ جو عظیمت والی صفت تھی ان 5 پیغمبروں کے اندر بہت زیادہ تھی، یہ نمایاں صفات تھیں. جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر نمایاں صفت کیا تھی؟ صدیق. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وعدہ سچ نبھایا، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 3 پارے کی پہلی آیت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم یہ جو رسول ہیں ان کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو یہ جو فضیلت ہے ان کی خاص جو امتیازی جو وصف تھا ان کا، اس وجہ سے فضیلت ان کو ملی. تو یہ جو اولو العزم پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہم کو ملتا ہے، یہ وہ انبیاء کرام تھے جن کی پیروی کرنے کے لیے اور جن کو معیار بناتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے. نوح علیہ السلام دوسرے والد ثانی ہم کہتے ہیں ان کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ آزمائش آپ دیکھیے، عظیمت کا پہاڑ. ہم تو خالی ایسے ہی سرسری قصہ بیان کر کے نکل جاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، قصص الانبیاء دیکھ لیجیے تاریخ ابن کثیر میں، اس میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے مہینوں آگ ایندھن تیار کیا گیا. جو عورتیں تھیں وہ منت مانتی تھیں کہ اگر میرے بچے کو صحت ہو گئی، یہ میری مراد پوری ہو گئی، تو اتنا ایندھن میں ابراہیم کو جلانے کے لیے دوں گی. یہ باقاعدہ اس طریقے سے ایندھن مہینوں جمع کیا گیا. اور پھر حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالنے کی نوبت آئی تو یہ نہیں کہ کسی آدمی کے بس کی بات نہیں تھی کہ جا کے ڈال دیا جائے، بلکہ اس کے لیے منجنیق کا استعمال کیا گیا.
علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ منجنیق کا استعمال ہوا، ورنہ اس سے پہلے منجنیق کا استعمال نہیں ہوتا تھا، بعد میں جنگوں کے لیے گولہ پھینکنے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ سب سے پہلے ایک کردی نے بنایا تھا منجنیق، ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے ہوا میں، ہوا اتنی تیز پھینکا گیا کیونکہ قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا ایسے ہی آگ جلائی گئی اور ڈال دیا گیا؟ ایسا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے تھے، روز ایندھن تیار ہو رہا ہے، مہینوں سے تیار ہوا، اور یہ بات پتہ تھی کہ یہ ہمارے لیے تیار ہو رہا ہے، ہم کو ڈالا جائے گا، لیکن آپ دیکھیے کہ عزیمت اور صبر اور استقامت۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو بھی گل گلزار کیسے بنا دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ٹھنڈی بھی ہو جائے اور سلامتی بھی ہو جائے۔ بہت ٹھنڈی ہو جائے گی تو وہ بھی نقصان دے نا، وہ بھی تکلیف دے، ایسی ٹھنڈ ہو جائے جو سلامتی ہو، سازگار ہو حضرت ابراہیم کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ زندگی کا سب سے خوشگوار دن جو تھا وہ آگ میں تھا ہمارا، جب تک آگ میں رہے۔ تو یہ جو عظیمت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، بیٹے کو قربان کر دینے کا حکم ہوا، آپ نے فوراً لبیک کہہ دیا۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے غیر ذی زرع میں، وادی ذی زرع میں، بے آب و گیا علاقے میں چھوڑ کر آپ چلے آئے، دودھ پیتا بچہ، بڑھاپے کا سہارا، جو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل کی جو قربانی مانگی گئی، وہ ہاتھ بٹانے والے اور جو سہارا بننے والا تھا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو جب نوازا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عزیمت اور استقامت کے عوض، تو پھر وہ خلیل اللہ ٹھہرے۔ پھر ان کا جو طریقہ تھا، ان کی جو زندگی تھا، ان کو اسوہ کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ کہا گیا، اور پھر ایک ہی نبی ایسے ہیں دوسرے جن کی زندگی کو اسوہ کہا گیا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ کہا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو عظیمت بھری ہے، جو ابتلاء اور آزمائش سے بھری ہوئی ہے، ہم ہر سال عید الاضحیٰ مناتے ہیں، ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدائش سے لے کر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائش سے لے کر عظیمت اور پریشانی اور آزمائش کا شکار رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے زندگی کے ساتھ ابتلاء اور آزمائش رکھی ہوئی ہے۔ یہ انسان کے ساتھ ساتھ چلے گی، انسان اور ابتلاء اور آزمائش دونوں ساتھ چلتی ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، اور جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو ایسی آسان اور سکون کی زندگی نہیں نصیب ہوتی، بلکہ اپنے ایمان کا ان کو امتحان دینا پڑتا ہے۔ کیا تم نے یہ جان لیا ہے کہ تم ایسی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ تو یہ جو استقامت ہے، یہ جو عظیمت ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہاں پہ انسان ایمان والا اگر جم جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ ہم جو ہے خالی مرنے کے بعد تم کو فائدہ دیں گے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ فرشتے خالی آنکھ بند ہونے کے بعد نہیں آئیں گے، وہ تو آئیں گے، دنیا میں بھی فرشتے ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ہمارے فرشتے سچے ایمان پر ہم قائم تو رہیں، ثابت قدمی کا ثبوت تو دیں، عظیمت کی راہ اختیار تو کریں۔ آپ دیکھیے فرشتے بدر کے میدان میں آ سکتے ہیں تو ہماری زندگی میں بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی خاص تعلق بدر والوں سے نہیں تھا، یا ہم سے کوئی خاص دشمنی نہیں ہے اللہ کی۔ اللہ کی سنت ایک ہے، رب مان لیا جس نے اور اس پر جم گیا، اس کے لیے انعام کے طور پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور اس پیغام کے ساتھ فرشتے آتے ہیں کہ غم مت کرو، اداس مت ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت کی آیت ہے کہ جب آنکھ انسان کی بند ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگلی جو آیت آ رہی ہے اس میں بھی اور دوسرے مقامات پہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں بھی فرشتوں کو ساتھ رکھتا ہے۔ ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل میں ایک شیطان کی جو جگہ رکھی ہوئی ہے، ایک وہاں فرشتہ بھی ہوتا ہے، فرشتہ بھی نیکی کی طرف آپ کو راغب کرتا ہے۔ یہ لاجک بھی یہ کہتی ہے نا، یہ اللہ کے
اللہ کا جو انصاف ہے وہ بھی تقاضا کرتا ہے نا کہ صرف شیطان کیوں ہمارے ساتھ ہے، بھائی فرشتہ بھی تو ہونا چاہیے، تو فرشتہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو انسان کی اپنی جو خواہش ہوتی ہے، اس کی جو چاہت ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ انسان شیطان کی طرف کبھی جو ہے بہکاوے میں آ جاتا ہے، کبھی فرشتوں کے طرف جو ہے وہ اچھے کاموں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو انعام کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، پھر وابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت فرشتوں کے ذریعے سے، کہ تم کو بشارت ہو، جنت کی خوشخبری ہو، اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ محترم حضرات و خواتین، یہ جو موضوع چنا گیا یا اس موضوع کا جو انتخاب کیا گیا، آج کل جو ہمارے اور آپ کے سامنے جو حالات ہیں، پوری دنیا کے حالات تو ہیں ہی ہمارے سامنے، لیکن چونکہ ہندوستان کی اکثریت ہمارے درمیان موجود ہے، ہندوستان میں جو حالات ہیں، موب لنچنگ کا معاملہ ہو، ہماری شخصیت کو مجروح کرنے کا معاملہ ہو، ہمارے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہو، اور لوگ ارتداد کا بھی شکار ہیں، فتنوں کا، مختلف فتنوں کا شکار ہیں، ایسے وقت میں ان حالات میں ضرورت ہے اس بات کی کہ خود ہم بھی ایمان پر جم جائیں، قائم ہو جائیں، ثابت قدم رہیں، اور دوسروں کو بھی ثابت قدم ہونے کی دعوت دیں۔ کوشش کریں کہ ہمارے دوسرے لوگ بھی ثابت قدمی اختیار کریں، سچے دل سے اللہ کو ایک ماننے کے بعد ایمان پر جم جائیں۔ اس دعوت کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس پیغام کو لے کر ہمیں لوگوں تک جانا ہے، اور یہ آج کی گفتگو کا مقصد ہے۔ اور آج کی اس محفل کا اگر ہم یہ کہیں کہ ایک خلاصہ کہہ لیں یا حاصل کہہ لیں تو یہی ہے کہ ہم یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم آج اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، ثابت قدم رہیں گے، اور اس کا جو عملی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں تک بھی اس پیغام کو لے کے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے عزیمت کی راہ اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت آزمایا، صرف انبیاء کرام کا ذکر نہیں ہے، ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا تو پھر انعام سے بھی نوازا، اور پھر جو لوگ واقعی جنہوں نے ثبوت دیا عزیمت اور ثابت قدمی کا، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے کہ خلق قرآن کے معاملے میں 1.5 سال تک تو مستقل ان کو کوڑے برستے رہے، جب وہ بے ہوش ہو جاتے تھے مار کھا کے، تو پھر ان کو تلوار کی نوک کے کچوں کے نوک سے ان کو چبھو کر ان کو جگایا جاتا تھا۔ بڑی عظیمت بھری زندگی۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں، بعد میں علماء کرام سید قطب کا واقعہ ہے، حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ دیکھ لیں کہ فتنہ قادیانیت کے موقع پہ کتاب لکھی انہوں نے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو وہ جو کتاب لکھی فتنہ قادیانیت، قادیانی مسئلہ، مولانا مودودی نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو قادیانی حضرات ہیں، یہ ان کو ہم کافر نہیں کہہ رہے، مرتد کہہ رہے، بلکہ یہ جو ان کی خود تحریریں ہیں، یہ اپنی تحریروں کی روشنی میں خود مرتد ہو رہے ہیں۔ بڑی اچھی کتاب ہے، آپ لوگ اس کتاب کو موقع نکال کے، آپ کو موقع ملے تو آپ پڑھیے گا، قادیانی مسئلہ۔ تو اس وقت جو ہے جو حکومت تھی ایوب خان کی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، پھانسی کی سزا ڈکلیئر کر دی گئی، اور اس جگہ بھی چلے گئے، وہ رکھ دیے گئے جیل کی وہ جگہ جہاں پہ صبح ان کو پھانسی ہونی تھی، گویا کہ ایسے کپڑے پہنا دیے گئے۔ بلکہ ایک بڑا ظرافت بڑا واقعہ ہے کہ انہوں نے ان کو جب کپڑا پہنایا گیا کہ اب صبح پھانسی ہونی ہے، تو ایسا کپڑا جس میں زاربن نہیں، کوئی رسی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ باندھوں کیسے، باندھنے کے لیے رسی نہیں ہے؟ تو جیلر نے کہا کہ رسی نہیں دی جاتی پھانسی کے، جس کو سزا ہوتی ہے، موت کی سزا ہوتی ہے، اس کو رسی والی چیز نہیں دی جاتی۔ کیوں؟ تاکہ وہ خودکشی نہ کر لے، اپنی جان نہ دے دے۔ تو بہت تیز ہنسے، کہنے لگے کیسے بیوقوف تم لوگ ہو، جس کو شہادت مل رہی ہو وہ پھانسی کی حرام موت مرے گا، وہ اپنی خودکشی کی حرام موت مرے گا۔ اور پھر صبح پھانسی ہونی ہے، رات کو 3 ڈاکٹر، کتابوں میں لکھا ہے، تعینات کیے گئے ان کی نگرانی کے لیے کہ ان کا چیک اپ بار بار کیا جاتا رہے کہ میڈیکلی یہ فٹ ہوں، کیونکہ ان فٹ آدمی کو پھانسی نہیں دی جا سکتی تھی۔ تو وہ تینوں ڈاکٹروں کا بیان یہ کہ اپنی زندگی میں ہم نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس کو صبح پھانسی ہونی ہو، اس کی سانس بھی بہترین چل رہی ہے، بی پی بھی بہترین ہے، اور خراٹے لے کے سو رہا ہے، خراٹے لے کے سو رہا ہے، کوئی ایسا شخص جس کو موت کی سزا صبح ہونی ہے۔ تو پھر
لوگ آئے ان کے جو دوست اور ساتھی تھے میاں طفیل محمد صاحب اور دوسرے لوگ، تو انہوں نے کہا کہ مولانا تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کر لیجئے، کچھ معافی کے لفظ انہوں نے ڈرتے ڈرتے نکالا، کہنے تھوڑا سا رویہ اپنا نرم کر لیجئے، رجوع کر لیجئے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سخت غصہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ سن لیجئے آپ لوگ کہ موت و حیات کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، زمین پہ نہیں ہوتے۔ اگر میری موت یہاں پہ لکھی ہے تو پوری دنیا کی طاقت ہمیں بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتی، لیکن اگر ہماری موت نہیں لکھی ہے تو یہ خود الٹے لٹک جائیں گے، مجھے الٹا نہیں لٹکا سکتے۔ یہ ہے ثابت قدمی، یہ ہے عزیمت کہ اتنا اطمینان پیدا ہو جائے، اس ایمان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے، استقامت کی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری ثابت ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ، کہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو کج نہ کر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یہ اللہم ثبتنا علی دینک، یہ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ ہم آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں تو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، حصن المسلم ہے، اذکار ہیں، ان تمام چھوٹی کتابوں کا ہمارے پاس جو ہے اس کا اہتمام رہتا ہے، یا مساجد میں رکھی رہتی ہیں، اپلیکیشن چھوٹے چھوٹے آتے ہیں اپنے موبائل میں ڈال لیں، تو ان اپنی جو دعائیں ہیں روزمرہ کی، ہم ان دعاؤں کو بھی یاد کر لیں اور ان دعاؤں کو بھی ہم پڑھا کریں، اس کے انشاءاللہ ہماری زندگی میں فائدہ ہوگا۔ تو بہت ساری باتیں تھیں، چیدہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایمان، استقامت، عزیمت اور کامیابی کا راستہ، ان موضوعات پر میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو رکھی۔ بہت ساری گفتگو آ سکتی تھی، بہت ساری اور مثالیں آ سکتی تھیں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ تمام کو بھی ہمت، حوصلہ، ایمان کی مضبوطی، اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے اکابرین کے درست طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہم سب کو بنائے، سچا ایمان والا بنائے، اور تمام جو لوگ اس وقت پریشان ہیں، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، جہاں بھی لوگ جن کے ایمان کو چیلنج کیا جا رہا ہے، جن کے دین جو ہے ان سے چھینا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور تمام لوگ جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم اجمعين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ سخت سے سخت مراحل میں بھی کام آتا ہے، سخت سے سخت مراحل میں بھی کام آتا ہے، اس لیے عزم کو زاد سفر کہتے ہیں۔ یہ تھے مولانا خبیب کاظمی فلاحی صاحب جو ہم سے خطاب کر رہے تھے، کامیابی کا راستہ عزیمت اور استقامت کے عنوان پر۔ میں آپ سے تہ دل سے شکر گزار ہوں میں آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے سامنے بہت ہی قیمتی باتیں رکھی، اور اسی کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ یہ جو قیمتی باتیں اور جو ہم نے آج سنی اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس سے قبل کہ میں اس پروگرام کا اختتام کروں، ایک اعلان ہے جو چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلوں۔ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، جو کچھ زلزلے جو چل رہے ہیں ترکی اور سیریا کو لے کر کے، وہاں پر ایک امدادی اپیل آئی ہے، تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ وہاں پر ہزاروں کی اموات ہو چکی ہے، کئی لوگ اس سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، کئی لوگ اس ملبہ جو گھر جو ڈھائے گئے، جو گر چکے ہیں، اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کو کئی امداد کی، طبی امداد کی بھی، ہر لحاظ سے ان لوگ کی امداد کی ضرورت ہے۔ تو آپ تمام حضرات سے ادباً گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور نہ صرف آپ خود لیں، اپنے دوست احباب کو بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تاکید کریں۔ اور یہ جو آپ اپنا ڈونیشن ڈپازٹ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے خطر چیریٹی کے کوئی بھی آپ جو ہے مالز میں آپ دیکھتے ہیں کہ کئی سارے کاؤنٹرز ہیں، وہاں پر جا کر کے آپ اپنا جو بھی عطیہ آپ دینا چاہتے ہیں وہاں پر انشاءاللہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ادباً آپ لوگ سے گزارش ہے کہ اس پر اپنا خاص خیال رکھیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام حاضرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ باوجود اس کے کہ آج ویکنڈ ہے، ہر ایک کے کوئی نہ کوئی اپنے مصروفیات ہوتے ہیں، وہ مصروفیات میں سے اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ نے یہاں پر اپنے اس پریزنس کو یہاں پر شامل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو
اللہ تعالیٰ قبول کرے، شرف قبولیت حاصل کرے، اور اسی کے ساتھ کفار مجلس کی دعا پڑھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔